ایج ایسی ہے کہ جب اسے قیادت کی ضرورت ہے، جب اسے اتباع کی ضرورت ہے، ہم اسے اس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ اپنے طور پر اپنے تئیں فیصلے کر لیں۔ اچھا میں آپ کو ذرا سا جواب دوں، ساجد نا سجاد تھوڑا جواب دوں آپ کو۔ برین واش کی جہاں تک بات آتی ہے، وہ کن کا برین واش کرتے ہیں دیکھا جائے تو؟ میجورٹی ویسے کرتے تو بہت ایجوکیٹڈ لوگ ابھی ہیں، میجورٹی سے کن کا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو پیپل آر بیکورڈ، جن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، فرسٹ آف آل۔ سیکنڈلی بہت زیادہ پریشانی میں، آپ دیکھیں میں نے آئی ہیو بین ٹو آرمی، مطلب وزٹڈ دیم، میرے ابو وہاں لیکچرز دیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے تھے ٹیبل کے اوپر، تو انہوں نے کہا جن کا وہ کرتے ہیں نا برین واش، ان لوگوں کو پہلے تو گھر میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو پک کرتے ہیں یہ لوگ کہ یار تمہارے گھر میں پرابلم ہے، کھانے کے لیے بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں تم جب تم شہید ہو گئے ہمارے لیے، لٹرلی یہ کنورسیشن ہوتی ہے، جب تم ہمارے لیے شہید ہو گئے، یعنی تم اللہ کی راہ پہ شہید ہو گئے، تو پہلے تو تمہیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے، سیکنڈلی تمہاری بہن کے لیے شادی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور فور 1 week بفور دا کرائم، فور 1 week اس کو ایک بادشاہ کی طرح رکھتے ہیں، ایک تخت پہ بٹھاتے ہیں اس کو، اور اس کے آگے سارے وہ نہیں تھے میوے اور ساری چیزیں، پیسے، اس کے اوپر پیسوں کے ہار، یہ سب ڈالتے ہیں۔ ہاں چلے لیٹس ٹاک ٹو غزالہ۔ غزالہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں ان کی بات سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بیکورڈنس جو ہے وہ اس کی بیس ہے، جو آج کل لوگ بیکورڈنس نہیں بٹ مطلب پاورٹی، ہاں وہی مطلب غربت جو ہے وہ یہ بیس بنا رہی ہے، غربت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ یہ کام کریں، وہ دہشت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، دہشت گردی ٹاپک ہے نہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس۔ اچھا میں بتاؤں پاورٹی، یہ آپ کو جو ان کے جواب تھا نا، میرا یہ نہیں تھا کہ پاورٹی آپ کو مجبور کری، نہیں، لیکن جو بندہ غریب ہوتا ہے، جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا، اس کو ایک تنکے کو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو سے سم تھنگ۔ جی فرمائیے، جی خاتون۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گرلز کو پالیٹکس میں لازمی آنا چاہیے، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی گرلز کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں، ہر جگہ پر وہ آگے ہیں، تو پھر پالیٹکس میں کیوں پیچھے؟ آپ سمجھتی ہیں آپ کے اندر ایک پالیٹیشن ہے؟ جی بالکل، اگر مجھے کیا جائے بیکورڈ، میرے اگر پیرنٹس مجھے کریں تو میں لازمی جاؤں گی۔ آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ نے اگر پالیٹکس میں آنا ہے، اگر آپ نے وزیر بننے کا آپشن ہو، تو آپ کس شعبے میں وزیر بننا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن میں کرنا چاہوں گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کال رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وزیر بنوں گی جی سر، اونچا تھوڑا سا آواز۔ سر کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی سر، جی فرمائیے۔ سر میڈم یہ بات کر کے میں نے اس کی ٹاپک پہ، ابھی جو میری بہن ہے یہ تو سامنے بیٹھی ہے کتنی سی، جی جی جی، میں بالکل میرے خیال میں مردوں کو چھٹی دے دینی چاہیے، لیڈیز کو چاہیے کہ اب یہ ہماری سیاست سنبھالے، ہمارے مردوں کے بات میں۔ یہ بات بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب لڑکیوں کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ سجاد تو اس بات سے آپ کے بالکل، شہزاد اور ٹرو سجاد بات کریں ذرا۔ جی جی بولیے بولیے، ریاست جلدی جلدی بولیے جی۔ دوسرا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ آواز آپ کی کٹ گئی، وہی ہو رہا ہے کہ لائن بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ جی سجاد صاحب، اصل میں سیاست کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، حکمرانی کو بڑا آسان سمجھ لیا۔ انہوں نے ایک بات کی کہ نوجوان نسل جو وہ بندہ کہ جسے اپنے پڑوسی کا احساس نہیں ہے، وہ پاکستانی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بالکل، مطلب آپ نے کہا کہ نوجوان نسل، آپ نے شروع میں ایک بات کی سرکل آف کنسرن، سرکل آف انفلوئنس، میں نے دو الگ بات اس انداز سے، ٹھیک ہے، سیاست اور حکمرانی اتنا آسان ہے نہیں۔ لڑکیاں نہیں کر سکتی کرسیوں پہ بیٹھ کر اور فیصلے سگنیچر کرنے لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ آپ میں یہ بات نہیں کرتا، آپ راجدین کی سیاست دیکھ لیں، حضرت علی کی دیکھ لیں، مسجد میں بیٹھے ہیں جو کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں بھگو بھگو کے، راتوں کو گریا اداری کرتے ہیں، دریائے نیل کے کنارے اگر بکری کا ایک بچہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اس کے اندر آپ کو انٹرپٹ کر کے، ہم لوگ کہیں یہ بات نہیں کر رہے سیاست ایزی یا مشکل ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ سیاست اتنی مشکل چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی شروع میں کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ میں لیڈر ہے تو آپ آگے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے میرے میں لیڈر ہے۔ سیاست کیوں مشکل ہے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ہمارے جو بھی اس وقت حکمران ہے، یا میں حکمران بنتی ہوں، کوئی بھی حکمران بنتا ہے ہم میں سے، اگر اس شہر میں، اس ملک میں ایک بندہ بھی بھوکے پیٹ سویا ہے تو اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو۔ سیاست اتنی مشکل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ریپ اپ کہاں کرتے ہیں؟ جی جی بولیے، آپ آخری بار بولتے ہیں کہ ہمیں ریپ اپ کریں۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور یوتھ میں ٹالرنس بہت کم ہے کہ وہ اتنی کمپلیکیشنز کو ہینڈل کر سکے، تو سمپل یعنی کہ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، وہ ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے خواتین حضرات، ہم یہاں پر یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ربنا بھائی جڑی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ میرے اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں، کہ وہ بھی بڑا اچھا ٹاپک ہے جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں ہے۔ تو روج آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی اف یو کین سٹ، بیکاز تھوڑی دیر بعد ہم شروع کر رہے ہیں خواتین حضرات، وقفے کے بعد شروع کریں گے رب نے بنا دی جوڑی، اس میں سارے ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن کنکلوڈ جو یہاں پہ اس ٹاپک کو کیا جائے
کہ ہماری نوجوان نسل گھبراتی نہیں ہے پالیٹکس میں آنے سے، البتہ کہیں نہ کہیں خوفزدہ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ان کے اپنے کنسرن ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اپنے ان کے کچھ سوالات ہیں شاید ان کو لے کے اگر وہ کلیئر ہوں تو وہ ان کو ملک کے لیے کچھ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست سے ہٹ کے الگ الگ شعبوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. کیا اگر ہم الگ الگ شعبوں میں رہیں گے، ایک میں نوجوان نسل کی اگر ریپرزینٹیو بنتی ہوں کہ کیا اگر ہم الگ الگ شعبوں میں رہیں گے تو کیا ہمارے ملک کی مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے؟ یہ تو ایک سوال ہے جو شاید مجھے آپ لوگوں سے جواب مل سکتا ہے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ہم آتے ہیں رب نے بنا دی جوڑی کے ساتھ. ہمارا ٹاپک سے ہم نکلتے ہیں اور تھوڑا ہنسی مذاق کی طرف آتے ہیں. شروع کرتے ہیں سہیش کے ساتھ، میری عوام کے ساتھ اور عروج کے ساتھ رب نے بنا دی جوڑی. جناب ہمارے ساتھ ہے سہیش. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آج بیٹے خطرناک چیز بیٹھی ہے سامنے اور یہ ہے نوجوان نسل. ان سے خطرناک اور کوئی نہیں ہے. نہیں بہت اچھے بچے، بہت اچھے ہیں. بہت اچھے بچے. بیٹے دیکھو ہلکا تک نا لغت تو سیٹنگ کر لی تم نے. اچھا جو بہت زیادہ کال کر سکتے ہیں 080077262 پہ کال کیجیے. ہم نے جو آج آپ ایس ایم ایس بھی لکھیے اسپیس دیجیے بھیجیے 7622 پہ کہ آج اب ہم جو رب نے بنا دی جوڑی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ کیسے پتہ چلایا جائے، کیسے پتہ لگایا جائے، کیسے اس چیز کا ہمیں پہلے سے پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکی کتنی تیز ہے یا لڑکی کتنی سینسیبل ہے. دیکھیں سمجھدار ہونے میں اور تیز ترار ہونے میں فرق ہے. کیا خیال ہے نا؟ تو کیسے جب سہیش آپ رشتے لے کے جاتے ہو وہ کرتے ہو تو کیسے پتہ چلایا جائے کہ لڑکی تیز ہے یا سمجھدار؟ سب سے پہلے تو ایک اٹھنا بیٹھنا اور لڑکی کا ایک کانفیڈنس لیول بتا دیتا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار ہے، اور اس کی بات کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ سامنے والی لڑکی واقعی میں ایک سمجھدار اور ایک اچھی بہو ثابت ہو سکتی ہے. اور ایک اس کو اٹھنا چلنا بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر تو ایک رشتے کے لیے بیٹھی ہے اور اس کے پیچھے اس کی کتنی چالاکیاں ہیں، اس کے فون پہ کتنے فرینڈز ہیں اور یہ کتنا آگے جا کے دھوکہ کر سکتی ہے اور یہ کتنی اچھی ہتھیار دیکھو اور اکثر لڑکیاں ابھی پہلے ایسا نہیں تھا. لڑکیاں اب جو زیادہ تر خراب اور ڈیڑھ ہوشیار ہو گئی ہیں وہ سیل فون. ہاں امی کا میسج ہے، امی کا میسج ہے. یہ سب پتا نہیں ہے. نائٹ پیکیجز اور یہ سیل فون نے زیادہ تر لڑکیوں کو پرابلم میں ڈال دیا ہے اور لڑکوں نے ڈالا ہے. لڑکیاں نہیں ہیں کوئی ایک نہیں ہوتا. تالی دونوں ہاتھ سے دونوں برابر ہوتے ہیں. لڑکی میسج کر رہی اور لڑکا جواب نہیں دے رہا. ہم نے عوام سے پوچھا جو بڑی بہن والا ہے پہلا جو باکس ہے. ہاں شری تیز لڑکیوں کا ہم نے پوچھا لڑکی تیز ہے یا معصوم کیسے پتہ چلایا جائے. دیکھتے ہیں عوام نے کیا کہا ہے. لینڈ کم بیک. پبلک ہے پبلک، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. جب تک لڑکی نا لڑکے والوں کے گھر نہیں جاتی ہے اس کا نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی ہے اور نہ ہی لڑکے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے. جب تک لڑکی ان کے گھر نہیں جاتی کچھ نہیں پتہ چلتا. جو سمجھدار عورت ہوگی نا وہ کہتے ہیں پہلے تو کہتے تھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا ان کی جو مدر ہوتی ہے مدر اچھی ہوگی تو بچیاں بھی اچھی ہوں گی. چہرے کے ایکسپریشن سے جج کر کے تو پتہ چل جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے ایک ہماری عمر کا تجربہ بھی ہوتا ہے جس سے ہم جج کر لیتے ہیں کہ کیسی ہے بچی، یہ لڑکی کیسی ہے. لڑکی کا تو پہلے تو نہیں پتہ چلتا نا، جب تک گھر میں آئے گی کوئی رہے گی رہن سہن دیکھیں گے بعد میں پتہ چلے گا کہ لڑکی کیسی ہے. ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے میری تو ایک ایج ہے نا، جیسے یہ بچی ہے مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی تیز ہے. چلنے پھرنے سے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. ایک لڑکی کا جو ہے پہلی نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے کہ آیا وہ تیز ہے یا سیدھی سادی ہے. اس طریقے سے پتہ لگتا ہے. ان کے گھر باہر سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی ماں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بچی کیسا ہے. ویسے تو وہ دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہیں لیکن جب وہ بہو بن کے آتی ہیں تو پھر ان کے بعد ان کا کچھ تیور بدل ہی جاتا ہے ایک دم سے. بھائی تیز کیسے ہوں گے؟ آنکھیں بتاؤ تیز کیسے؟ آنکھیں تیز والی ہوں گی.
माइक पे बोलना जरा, ये बात दोबारा बोलना जरा, दोहराइएगा मुकर्रर। जो 200 किलोमीटर 10 मिनट में भाग सके वो लड़की बड़ी तेज है। बहुत ही लेम था मियाँ, बहुत ही लेम था, बहुत ही लेम था। अच्छा हाँ भाई, कैसे पता चले कि लड़कियां तेज हैं? आप बताइए, अपना माइक लीजिए प्लीज, नाम भी बताइएगा साथ साथ। मेरा नाम शैलिश है। हाँ। और इस तरह पता चल सकता है कि बहुत सी जैसे आता है तो चुप होके बैठ जाती है लड़कियां। हाँ। बहुत सी लड़कियां पूछने लगती हैं कि आपके खानदान में कौन है, लड़का क्या करता है, उसकी सैलरी क्या है। लड़कियां खुद पूछे शुरू होती हैं, बगल में खुद इंटरव्यू लड़की आई आगे, वो सोफे में बैठी और बैठ के उन्होंने 2 दफा जंप मारी सोफे पे। मैं उनको देख के हैरान रह गई, ये इन्होंने ये क्या करा। फिर उसके बाद बोलने लगी अम्मी आप ऊपर आ जाइए, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। फिर उनकी वालिदा ने कहा नहीं नहीं बेटा बैठो बैठो, माँ थी डर गई बेटी से जरा। बोलने लगी अच्छा जाओ पानी लेकर आ जाओ। किसने कहा? अपनी वालिदा से बोली अच्छा जाओ पानी लेकर आ जाओ। मैं उनको देख के, मैंने जिनके साथ में गई थी मैंने कहा मोहतरमा चले, इससे पहले आप मुझे बाद में जूते मारे। वही अंदाजा हो गया कि वो किस हद तक बाद में जो मेरे साथ जो अम्मा को भेज। अच्छा मैं जरा आपको लड़कियों के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ, उन्होंने कहा कि वो सवाल पूछेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की को अपनी सेल्फ होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझ पे कोई रिश्ता लेना आए कभी और सामने बैठा हो तो मैंने तो पढ़ करके सवाल पूछने की, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम, दैट्स व्हाट आई एम। अगर मैं चुप करके बैठ जाऊँ तो मैं तेज दराज हूँ, ठीक है ना, कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन जो लड़की जैसी है वैसा शो कर रही है अपने आप को, दैट मीन्स वो तेज नहीं, वो बेवकूफ है बेचारी, कि वो शो करिए मैं तेरे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इन चीजों का कंसर्न है। ये बेवकूफी में शायद आता है, लेकिन जो मुझे अभी शैलिश ने वाकया बताया बदतमीजी में आता है, वो बदतमीजी में आता है। यही लड़कियां होती हैं जिनको बाद में ये नहीं, ये पेरेंट्स का काम होता है वो समझाना है कि तुम्हें किस तरीके से बैठना है। और ये बात है कि हाँ हकीकत है लड़कियों को सवाल करने का कोई राइट बनता नहीं है, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों को कोई वो नहीं होता कि वो पूछे लड़के क्या करते हैं। ये ना बेवकूफी है ना ये चालाकी है। क्यों कहा? ये भी कहता है कि हाँ लड़की है बेचारी मासूम, छोड़ दो, इग्नोर करो, मतलब वो भी तो एक आगे तो लड़की को ही मतलब जिंदगी गुजारनी है तो ये। लेकिन ये हकीकत है, ये सारी बंद मुट्ठी का सौदा है। ये तो बाद में मुट्ठी खुलती है तो ही पता लगता है कि लड़की तेज है या लड़का तेज। ये दोनों ही तेज है, दोनों ही। हाँ उसको थोड़ा सा दिखाना चाहिए ना, वो जाहिर सी बात है उसको जानती तो नहीं उन लोगों को, उसके पेरेंट्स है वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट होकर बात करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे वो है सामने रहे। हमारा कल्चर ऐसा तो नहीं है ना कि बैठ के आराम से लड़की बात कर ले अपने ससुराल वालों से। शायद उसको दिखानी पड़ती है, उसको इस तरह का दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे ससुराल वाले हैं, मैं क्यों बात करूं, पेरेंट्स आएंगे सब बातें करेंगे, फिर बड़े फिर खुद ही हो जाएगा, डबल फेस हो जाएगा। अगर रिश्ता आते तो किस तरीके से लड़की को एक्ट करना चाहिए? अपनी लिमिट्स में रह के उसको जो उसके राइट्स हैं वो उसमें रह के उसको जो वो पूछना चाहती है या वो जैसा शो ये भी नहीं है घर में आने का सोफे पर फैल के बैठी है, रवीना बैठे आप अपने उसमें रहें, एक आपकी एक नजाकत में रहें, एक नजाकत मुश्किल हो जाएगी। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना अली? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम।